أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون، اس کو أتأمرون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ أتأمرون، پھر سے پڑھیں أتأمرون. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. اتأمرون الناس، تأمرون روٹ ہے امر، حکم جس کو کہتے ہیں. کیا تم حکم دیتے ہو؟ آ کا کیا مطلب ہے؟ کیا استفہامیہ ہے، کسی کو اچھے یا برے کام کے لیے کہنا، ہدایت دینا، عام استعمال ہے. اتأمرون الناس گزر چکا ہے، بالبر نیکی کا، بر بے رے رے، ہر اچھے کام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہر قسم کی نیکی کے لیے لفظ بر استعمال ہوتا ہے، عام معنی ہے. وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، نون سین یہ نسیان، یعنی خواہ وجہ کوئی بھی ہو، غفلت ہو یا حافظے کی کمزوری ہو. لیکن یہاں حافظے کی کمزوری مراد نہیں ہے، یہاں مراد غفلت ہے، لاپرواہی. وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم حالانکہ تم تتلون، تتلون تے لام واو، تلا یتلو تلاوت کہتے ہیں پڑھنے کو، اور اس طرح پڑھنا کہ معنی پیچھے پیچھے آئے، کیونکہ تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے جانا. تو تلاوت بے سوچے سمجھے پڑھنے کو نہیں کہتے. ہم تو تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ تلاوت کر لو، صرف ریڈنگ کے لیے ہم تلاوت لفظ استعمال کرتے ہیں نا. تو یہاں صرف ریڈنگ کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ کس کے لیے ہوا؟ اس طرح پڑھنا کہ معنی پیچھے آئے، جیسے آپ سے کہا جاتا ہے سنو اور معنی کی طرف دھیان رکھو. ہاں، الکتاب، الکتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اور جس کانٹیکس میں یہاں مراد ان کی اپنی تورات ہے، کیونکہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے نا. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھو گے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تعقلون کا روٹ کیا ہوگا؟ عین قاف لام، عقل، عقل سے کام لینا. عقل کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا. عقل کا لفظی معنی کیا ہے؟ باندھنا. تو ہمارا دماغ بھی کیا کرتا ہے؟ معلومات کو باندھ باندھ کے رکھتا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے، سمیٹ کے رکھتا ہے، پکڑ کے رکھتا ہے. اور ویسے آپ کو پتا ہے دماغ کی جو شیپ ہے اس میں بھی ایسا لگتا ہے نا جیسے رسیاں ہیں، وائرز ہیں. تو کتنی ریزمبلنس ہے نا لفظ میں اور اس کی جو شیپ اور اس کے اندر جو کچھ ہے. افلا تعقلون، کیا تم باندھ کے نہیں رکھو گے؟ ریٹینشن نہیں کرو گے؟ یا عقل سے کام نہیں لوگے، سمجھو گے نہیں، بات اپنے دماغ میں بٹھاؤ گے نہیں، یا بٹھاتے نہیں ہو؟ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ بر کا کیا معنی؟ ہر نیک کام، کوئی بھی نیکی کا کام، تزکیہ نفس ہو یا اصلاح کا کام ہو.
وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اوروں کو تو بڑی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو کہ ہمیں بھی حق کا ساتھ دینا ہے. اب پہلے کانٹیکس میں تو بنی اسرائیل کے علماء ہی کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا حال کیا تھا کہ جب لوگوں کے لیے واعظ اور نصیحت کی مجلسیں قائم کرتے تو اپنے عوام کو کیا سمجھاتے کہ دیکھو حق کا ساتھ دینا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے. لیکن جب اپنے پہ بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حق کا ساتھ دینے کی بات تھی تو بھول گئے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے. یعنی وہی بات جو وہ اپنے عوام کو سمجھاتے تھے وہ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے تھے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. علماء بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ اس پیغمبر کا ساتھ دو، پھر نہیں تم سمجھتے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کچھ نہیں سمجھتے؟ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جس چیز کا مطالبہ تم دوسروں سے کر رہے ہو وہ تم خود نہیں کرتے؟ دیکھیے اس وقت جو تفسیر کا انداز ہے اس کو آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ آیت کا پہلا معنی بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں اور دوسرا معنی اپنے کانٹیکسٹ میں، خود کو آئینہ دکھانا. کیونکہ قرآن صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں اترا، اس کی ساری آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں، اور اس آئینے میں ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہے. ہم اس کی تفسیر صرف یہ نہیں کر سکتے یہ بنی اسرائیل یوں کرتے تھے ان کے علماء ایسے تھے، عوام ایسے تھے، فلاں ایسا تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ویسے ہی نہیں. تو ہر آیت کو دو طرح سے آپ دیکھیں گے، ایک ان کے کانٹیکس میں کہ وہ کیا کرتے تھے، اور ان کے عمل کے مطابق پھر اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کہیں ہم تو نہیں کرتے، خود سے ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے علماء تو یہ کرتے تھے، اب ہمارے علماء اور ہمارے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی جس چیز کا مطالبہ دوسروں سے کرتے ہیں وہ چیز خود نہیں کرتے. ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ سچ بولا کرے، خود بولنے کی باری آتی تو بھول جاتے ہیں. دوسروں سے کہتے ہیں وعدہ پورا کریں، خود نہیں پورا کرتے. جو کام جس رویے کا دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں اس رویے کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. تو قرآن پاک کی سورۃ الصف میں کہا گیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں ایسا نہیں ہوں کہ جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں خود وہ نہ کروں، اس کی خود مخالفت کروں. میں کروں گا بھی وہی جو تمہیں کہوں گا. إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ میں ہمت ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص صرف نصیحت کرنے والا ہو اور وہ کام خود نہ کرنے والا، اس کی نصیحت میں بھی اثر نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، شاید آپ نے کہیں سنا بھی ہو. ایک شخص کسی عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں غلام ہوں، آپ اپنے جمعے کے خطبے میں لوگوں کو اس بات پر اکسائیں کہ وہ غلاموں کو آزاد کیا کریں. تو ان کا ٹھیک ہے، میں ضرور تقریر کروں گا اس پر. جمعے کا دن آیا، اس نے بہت فضیلت سنائی کہ غلام آزاد کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، پھر خوب لوگوں کو ابھارا. تو دیکھا اگلے ہفتے تک کسی ایک نے بھی کوئی غلام آزاد نہیں کیا. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ آیا، اس نے کہا اچھا. چند ہفتے گزرے تو وہ مسکین غلام آ کے کہنے لگا کیا بات ہے، آپ کی بات میں اثر کیوں نہیں، آپ کی بات لوگ مانتے کیوں نہیں. تو اسے یاد آ گیا کہ مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھہرو. اس نے جا کے جمعے کے خطبے سے پہلے خود ایک غلام خرید کے آزاد کیا، یعنی کوئی غلام تھا اس کو لے لیا، پھر اس کو آزاد کر دیا اور اس کے بعد آ کے خطبہ دیا. اسی جمعے اس کے مالک نے جس غلام کے کہنے پہ خطبہ دیتا تھا اس نے اس کو بھی آزاد کر دی. کہنے لگا مجھے فرق بتاؤ، اس دفعہ تم نے کیا کیا تھا، کیا کہا تھا کہ تمہارے کہنے پر پچھلے جمعوں میں اثر کوئی نہیں ہوا، اس جمعے مجھے آزادی مل گئی.
اس نے کہا تھا میں نے یہ کیا تھا. اچھا میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا اور میں نے جان بوجھ کے کل نہیں پوچھا بھلا آپ میں سے کوئی خود بتاتا ہے یا نہیں، یا کوئی ذکر کرتا ہے یا نہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے ایک نے اپنا ایک واقعہ لکھ کے بھیجا. ان کو اس ہوم ورک نے کتنا فائدہ دیا. اور وہ ہوم ورک تھا کہ ویکینڈ پر یا تو اپنے رشتہ دار سے ملاقات کرنی ہے، اور خصوصاً والدہ کا میں نے کہا تھا کہ ماں سے شروع کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں سب سے پہلا حکم احسان کرنے کا والدین ہے. سب سے پہلا احسان. اگر ماں باپ کو کوئی بھول جائے اور باقیوں کے ساتھ احسان کرتا رہے تو اس کا احسان احسان نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ایک نیکی ہے مگر اصل احسان ماں باپ کے ساتھ ہے. اور اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہیں تو ان کو کچھ منا لیں، کال کر لیں، کچھ کر لیں. تو اس میں ایک ای میل ہے، میں آپ کو تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ پڑھ کے سناؤں. I wanted to share the feeling with you and with Madam Farhat Hashmi after the homework we have been given on Thursday. She wanted each of us to call or get in touch with someone who have been forgotten due to whatever reasons. So here I was thinking about my husband's older brother, who have not been talking to us since last 16 years, or I can say since I got married. It was a very touchy subject to discuss with my husband initially to make him understand what we have done. But I prayed and made dua for this to work, and with Allah's blessing I explained him what Allah's orders are towards us humans and how Allah doesn't like fasiqs. I am so proud to be his wife. I also can't thank Allah enough for being blessed with such a husband. He right away picked up the phone and found out where his older brother was living. We found out that he is in Houston, and so he called him, and luckily his brother picked up the phone. His brother was sick and was missing him very badly. After listening to my husband's voice, he couldn't say a word. Both expressed their feelings not with complaints, but with tears instead. He said that he wanted to call, but since he was the older and a person to be blamed for, he never had guts to face his younger brother. Both talked for a long time and didn't want to get off the phone. He also talked to me and the kids and showered us with his duas. Me and my husband are very thankful for the homework we have been given. We both also want to thank our teachers who are guiding us choose a righteous path to have a fruitful life here and hereafter. Jazakallah khair for your efforts and may Allah bless our teachers. Ameen. صرف یاد دہانی کی بات ہے کہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، لیکن ان کا طریقہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ سے دعا کی، یعنی ڈائریکٹ ہسبینڈ کے پاس نہیں گئی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا کرنا میرے لیے آسان کر دے، اور اس کے بعد پھر اچھے طریقے سے ہسبینڈ کو بتایا، پھر وہ احادیث دکھائیں، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں فاسق ہیں. اور پھر اللہ نے اس کے ہسبینڈ کے دل میں ڈالی، کیونکہ یہ ہم اپنا کمال نہیں سمجھے نا کہ ہمارا کوئی لیکچر اثر کرے گا یا ہماری نصیحت اثر کرے گی، اللہ سے کی ہوئی دعا اثر کرے گی. اسی لیے میں روز آپ سے کہتی ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے قرآن شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر ہی رکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو ہمیں اتنی مشکل لگتی ہیں اور اتنی بڑی بن چکی ہوتی ہیں صرف شیطان کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کی وجہ سے، بعض اوقات چھوٹی سا ایک پرابلم ہوتی ہے جس کو اگر صاف نہ کیا جائے وہ بڑھتی 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 ایک ہوا بن جاتی. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ہم چھوٹی غلطی میں اس طرح مبتلا ہوں کہ ایک بڑی ہلاکت تک جا پہنچے اس کی وجہ سے. اور اگر انسان اپنی انا کو توڑ دے اور قدم اٹھا لے آگے تو اللہ تعالیٰ جو نیکی کرنا چاہے اس کے لیے نیکی کرنا آسان بھی کر دیتا ہے. لیکن کوئی بھی چیز کیے بغیر نہیں ہوتی، اس کے لیے ایفرٹ ضروری ہے. اور اللہ سے دعا، اگر آپ کی نیت خالص ہوگی تو جس سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ انیشیٹو انہوں نے لیا ہے، حالانکہ بھائی دوسرے کے ہیں، لیکن شوہر کی مدد بھی تو ہمارا ہی فرض ہے نا. تو چونکہ انہوں نے نیت کی، اللہ نے ان کے شوہر کے دل میں بھی بات ڈالی اور وہ بھی مان گئے اور وہ آگے کر لیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ خود کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات میں اثر بھی ڈال دیتا ہے اور پھر وہ آگے دوسروں سے بھی کروا لیتے ہیں جس طرح انہوں نے کیا. تو بات یہ ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم دینے سے پہلے مثلا ہم اپنے شوہر سے تو ایسا تقاضا کریں
جو کام ہم خود نہ کریں، یا یہ کہ اپنا آرڈر سمجھ کے ان کے اوپر مسلط کریں، یا یہ کہ محض حدیثیں سنا دیں اور اس کے پیچھے اللہ سے دعا یا اللہ سے مدد نہ مانگے، تو کیسے کام ہو سکتا ہے؟ تو کسی کو نیکی کا رستہ دکھانے سے پہلے خود اس کو ریئلائز کرنا اور خود پہ ذمہ داری سمجھنا، کیونکہ ان کو تو ہوم ورک ہی ملا تھا. تو اگر ہم خود ہوم ورک نہ کریں اور کسی اور سے کہیں آپ ذرا یہ کام کر لیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اوروں کو تو کہتے کہ یہ کام کر لو اور خود نہیں کرتے. وانتم تتلون الکتاب، اور کتاب پڑھتے ہوئے نہیں کرتے. قرآن بھی پڑھتے ہو اور اس کے باوجود پھر نہیں کرتے جو وہ کہتا ہے. سوچنے کی بات ہے نا، یعنی کتنی ڈائریکٹ چوٹ ہے. وانتم تتلون الکتاب، تم تو قرآن پڑھنے والے ہو. یہ قرآن صرف پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، خود عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں تم میں، اتنا بھی نہیں سمجھتے.